السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال اور ویلکم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے پیسج اور اقتباسات والے سوالات کو لے کر حاضر ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چونکہ اقتباسات کے حل کرنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ، وقت بچانے والا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اقتباسات کے سوالات پر سرسری نگاہ ڈالیں، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالیں اور سوالات کے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد پھر ایک گہری نگاہ اقتباسات پر ڈالیں۔ انشاءاللہ فوراً تمام کے تمام سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی یہ سوالات انتہائی آسان ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 121 سے 128 تک۔ تو سب سے پہلے ہم سوالات کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 121: جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس تاجر کے ساتھ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا کیا واقعہ پیش آیا؟ سوال نمبر 122: دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا؟ دکاندار کو بچا کر کس نے اس کے گھر تک پہنچایا؟ سوال نمبر 123: مالک کی جان بچانے میں گھوڑے کا کیا ہوا؟ ان کے کون سے اعضاء ضائع اور برباد ہوئے؟ سوال نمبر 124: دکاندار نے سائس کو کیا حکم دیا؟ سائس گھوڑے کی نگرانی کرنے والا، گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو دکاندار نے کیا حکم دیا؟ سوال نمبر 125: سائس روز بروز اس کے ساتھ کیا کرتا گیا؟ کیا برتاؤ کیا انہوں نے گھوڑے کے ساتھ؟ سوال نمبر 126: جنگل کی جمع۔ تو جنگل کی جمع چونکہ اقتباس میں نہیں لکھا گیا، اس لیے ہم یہی حل کریں گے، جنگل کی جمع جنگلوں۔ نمبر 127: غریب کا متضاد امیر۔ غریب کا متضاد امیر، حالانکہ یہ سب اس کے ہم معنی ہیں، لیکن غریب اور امیر ایک جیسا لفظ ہے، تو غریب کا متضاد امیر کہلائے گا، امیر آئے گا۔ سوال نمبر 128: دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟ ان تمام غرض میں سے کس غرض سے جا رہا تھا؟ تو آئیے ہم اقتباس کو پڑھتے ہیں اور فٹافٹ اس کے جواب کو حل کرتے ہیں۔ ایک دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ ایک سوال آپ کا حل ہو گیا۔ دکاندار کیوں جا رہا تھا؟ تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 ایک وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کیوں؟ اس کی جان بچا کر۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا، اس سے پہلے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا، کس نے اس کی جان بچا کر اس کو گھر لایا؟ کون لایا؟ اس کا گھوڑا اس کی جان بچا کر گھر لایا۔ دوسرا سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس روز گھوڑے کی کیا چیزیں بیکار ہو گئی؟ کیا بیکار ہو گئی؟ زور لگانے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہی۔ غریب کا مطلب گھوڑے کی آنکھیں بھی جاتی رہی، مطلب بیکار ہو گئی۔ لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ کون سا احسان؟ ان کے جان بچانے کا احسان۔ اس نے اپنے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ تو تاجر نے کیا حکم دیا سائس کو؟ کہ روزانہ صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام بھی نہ لیا جائے۔ سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سائس نے روزانہ اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، کیا اس کے ساتھ کرتا رہا؟ کیا کرتا رہا؟ روز بروز دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ استبل کہتے ہیں گھوڑے کو باندھنے کی جگہ۔ تو جب ہم نے اقتباسات کو صحیح نگاہ سے اور گہری نگاہ سے دیکھ لیا تو اب ہم انشاءاللہ فٹافٹ ان کے جوابات کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 121: جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟
اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پر 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا، اس پر 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ سوال نمبر 122، دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا؟ اس کا گھوڑا اس کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ سوال نمبر 123، مالک کی جان بچانے میں گھوڑے کا کیا ہوا؟ اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ مالک کی جان بچانے میں گھوڑے کا کیا ہوا؟ اس کی یعنی گھوڑے کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ سوال نمبر 124، دکاندار نے سائس کو کیا حکم دیا؟ گھوڑے کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے، یہی حکم دیا، گھوڑے کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے۔ سوال نمبر 125، سائس روز بروز اس کے ساتھ کیا کرتا گیا؟ کیا کرتا گیا؟ گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ سائس روزانہ گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ سوال نمبر 126، جنگل کی جمع کیا ہے؟ جنگلوں ہے جنگل کی جمع۔ سوال نمبر 127، غریب کا متضاد کیا ہے؟ غریب کا متضاد امیر ہے۔ سوال نمبر 128، دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟ تجارت کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔ تو یہ 8 سوالات تھے اقتباس اور پیسج کے۔ آئیے دوسرے اقتباسات کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہدایات، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ آئیے ہم وہی طریقہ اپناتے ہوئے سب سے پہلے ہم ایک سرسری نگاہ سوالات کے پوائنٹس پر ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 129، بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام وجہوں میں سے کیا وجہ ہے بارش کے کم ہونے کی وجہ؟ سوال نمبر 130، زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ یہ تمام وجہ ہیں کیوں پانی خشک ہو رہا ہے زیر زمین، مطلب زمین کے نیچے سے پانی کیوں خشک ہو رہا ہے، سوکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 131، نئی صنعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں؟ صنعت کہتے ہیں کارخانوں کو، نئی کارخانہ، تو نئی صنعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں؟ ان تمام چیزوں میں سے کہاں پر کھل رہی ہے؟ سوال نمبر 132، کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ نئی جو صنعتیں اور کارخانے کھل رہے ہیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 133، مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکل کی جمع مشکلوں ہے، یہ تمام جمع غلط ہے، کیا ہے صحیح؟ مشکلوں ہے۔ قریب کا متضاد کیا ہے؟ قریب کا متضاد دور ہے۔ سوال نمبر 135، آبادی کے بڑھ جانے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا؟ کیا کھڑا ہوا؟ یہ ان میں سے کیا کھڑا ہوا؟ جب یہ تمام سوالات ہم نے ذہن میں بٹھا لیے، اب جب ہم اقتباسات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سوالات ہمارے پہلے سے ذہن میں ہیں، جوابات انشاءاللہ خود بخود سوالات پڑھنے کی وجہ سے، اقتباس کے پڑھنے کی وجہ سے ملتا رہے گا۔ اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے۔ ایک سوال حل ہوا، کیا پوچھا تھا؟ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کیا پریشانی ہے اور کیا چیز کی فراہمی کا مشکل مسئلہ ہے؟ تو پانی کی فراہمی کا مشکل مسئلہ ہے۔ فراہمی کہتے ہیں اویلیبل ہونے کو، مہیا ہونے کو، تو پانی کی فراہمی، پانی کا مہیا ہونا ایک مشکل مسئلہ بن گیا۔ ایک سوال یہ تھا آپ کا۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ یہ پوچھا گیا تھا آپ سے کہ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسم میں تبدیلی کی وجہ سے کیا کم ہو رہی ہے؟ بارش کم ہو رہی ہے۔ زیر زمین پانی بورویلز کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ کیوں خشک ہو رہا ہے؟ جگہ نزدیک میں بورویلز کے کھدائی کی وجہ سے زمین کے نیچے سے پانی سوکھ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے۔ غذا یعنی اناج، دودھ، ترکاریاں، پھل، گوشت، انڈے اتنی تعداد میں فراہم ہیں کہ وہ ہماری مانگ کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تو مہیا ہیں، لیکن کمی کس کی ہے؟ پانی کی ہے۔ دیکھیں، غذا یعنی اناج، دودھ، ترکاریاں، پھل، گوشت، انڈے اتنی تعداد میں فراہم ہے، فراہم مطلب اویلیبل ہیں، مہیا ہیں کہ وہ ہماری مانگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان اب صرف زرعی ملک نہیں رہا، زرعی مطلب کھیتی باڑی والا ملک نہیں رہا، بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صنعتی مطلب کارخانے کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، مطلب راستے پر چل رہا ہے۔ روز بروز نئی فیکٹریاں کھل رہی ہیں، نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ یہ پوچھا گیا کہ نئے کارخانے کہاں کھل رہے ہیں؟ شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں، جتنے کارخانے ہیں سب سے گرمی اور دھواں نکلتا ہے، چمنیاں دھواں اگلتی ہیں۔ انسانوں کے لیے جو تازہ اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا کمیاب ہو گیا ہے؟ تازہ اور صاف ہوا انسانوں کے لیے کمیاب ہو گیا، مطلب کم مہیا ہے اور کم اویلیبل ہے، کم موجود ہے۔ تو اقتباسات کو صحیح طور پر پڑھنے کے بعد اب دیکھیں انشاءاللہ فٹافٹ جوابات ملتے جائیں گے۔ سوال نمبر 129، بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟
کیا وجہ ہے؟ جنگلات کا کٹنا، جنگلات کے کٹنے کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 130، زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ بور ویلس کی پاس کھدائی سے، بور ویلس کے پاس نزدیک میں کھدائی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 131، نئی صنعتیں کہاں کھل رہی ہیں؟ شہری آبادی کے قریب کھل رہی ہے۔ نئی صنعتیں، نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ سوال نمبر 132، کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ کارخانوں کے دھوئیں سے تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے۔ کارخانوں کے دھوئیں سے تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 133، مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکل کی جمع مشکلوں ہے۔ سوال نمبر 133، مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکلوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 134، قریب کا متضاد کیا ہے؟ قریب کا متضاد دور ہے۔ اور سوال نمبر 135، آبادی کے بڑھ جانے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہوا ہے؟ پانی کا سب سے مشکل مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ غذا، انڈے، ترکاریاں اور تمام کی تمام چیزیں تو جتنی مقدار میں چاہیے وہ موجود ہیں، لیکن پانی کی کمی پڑ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے 15 پیسز کے سوالات۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات اور پڑھانے کا طریقہ پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علمی گلدستہ پر بنے رہیں، ان کو سبسکرائب فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں آنے والی اگلی ویڈیوز وہ پیڈاگوجی کے سوالات سے متعلق ہونے والی ہیں۔ آپ جب تک کے لیے انتظار فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔